قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. چوبنویں دور کی افتتاحی مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مجلس کا آغاز میں نے آیت تطہیر سے کیا ہے. اس میں اللہ نے اہل بیت علیہم الصلاۃ کے پاک و پاکیزہ ہونے کا تذکرہ کیا ہے. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اپنے چھوٹے بچوں کو بتا دوں، اس آیت کریمہ کا نام ہے آیت تطہیر. اس آیت کریمہ کو آیت تطہیر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں اہل بیت علیہم السلام کی طہارت کا اعلان کیا گیا ہے. اہل بیت طیب و طاہر ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں. ان کے قریب نجاست نہیں آ سکتی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اہل بیت میں تمہیں نجاست سے دور رکھوں گا. اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ میں تمہیں ہر رزق ہر برائی سے پاک و پاکیزہ رکھوں گا. اہل بیت علیہم السلام نجاست کے قریب نہیں جا سکتے ہیں، بلکہ نجاست جو ہے وہ ان سے دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اب جو جتنا ان سے دور ہوگا اتنا ہی زیادہ نجس ہوگا، اور جو جتنا ان سے زیادہ قریب ہوگا اتنا ہی طیب و طاہر ہوگا، پاک و پاکیزہ ہوگا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت رسول، ہم نے ہر رجس ہر برائی سے تمہیں پاک و پاکیزہ رکھا ہے، اور اس قدر پاک و پاکیزہ رکھا ہے جس قدر پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. کس کا ارادہ ہے؟ اللہ کا ارادہ ہے. انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے. دیکھیے میرے عزیزو، ہمارا ارادہ اور ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ اور ہوتا ہے. ہمارا ارادہ ہو سکتا ہے کہ وعدہ کروں پورا نہ کر پاؤں، ارادہ تھا نہیں پہنچ پایا، نہیں پورا ہو پایا، لیکن اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا اللہ کا ارادہ اور ہوتا ہے، بندوں کا ارادہ اور ہوتا ہے. اب میرا ایک ارادہ تھا عظمی صاحب کہ میں بہترین طریقے سے دولت کماؤں گا اور سیدواڑے میں بہترین بلڈنگ تیار کروں گا. ارادہ تھا،
لیکن نہ ارادہ پورا ہو سکا، نہ میں اتنی دولت کما سکا اور نہ میں بلڈنگ بنوا سکا۔ ارادہ کیا تھا مگر پورا نہ ہو سکا۔ ایک زمیندار نے ارادہ کیا، 1 سال کے اندر بلڈنگ بن گئی۔ تو ہمارا ارادہ اور ہے، زمیندار کا ارادہ اور ہے۔ سرکار نے ارادہ کیا، 1 مہینے کے اندر گورنمنٹ ہاؤس بن گیا۔ سلیمان پیغمبر نے ارادہ کیا، چشمے زدن میں تخت بلقیس آ گیا۔ پتہ چلا بندوں کا ارادہ اور ہوتا ہے، نبی کا ارادہ اور ہوتا ہے۔ سلیمان نے ارادہ کیا، حکم دیا کہ تخت بلقیس چشمے زدن میں آ جائے۔ جب انہوں نے حکم دیا تو چشمے زدن میں تخت بلقیس آ گیا۔ یہ ہیں جناب سلیمان جو چھوٹے نبی ہیں، مگر پیغمبر کا ارادہ اس سے بلند ہے۔ اب پیغمبر حکم نہیں دیں گے، ارادہ بھی نہیں کریں گے، بلکہ اشارہ کریں گے تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ سنگریزے ہاتھوں پہ آ کے تسبیح پڑھنے لگیں گے۔ پتہ چلا سلیمان کا ارادہ اور ہے، پیغمبر کا ارادہ اور ہے۔ جب پیغمبر کا ارادہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو بتائیے خالق کائنات تو اشارے کا بھی محتاج نہیں ہے، اس کا ارادہ کیسے ہوگا؟ اب قرآن کی آیت پڑھیے سورہ یاسین کی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ فوراً وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو جس وقت لفظ کن کہہ کر خالق کائنات نے پوری کائنات کو خلق کیا تھا، اسی وقت اللہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ اہل بیت تم طیب و طاہر ہو، تمہارے قریب نجاست نہیں آ سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ۔ اور فرما رہے ہیں آپ ان کی طہارت کا اعلان اللہ نے آئے تطہیر میں کیا ہے۔ اب یہاں کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے، کیا اللہ نے جو ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت طیب و طاہر ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، ان کی طہارت کا اعلان ہوا ہے، اور آپ ذاکرین جب منبر کے اوپر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا ارادہ، کیا اس سے پہلے آل محمد طیب و طاہر نہ تھے؟ آج اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت رسالت تمہارے قریب نجاست نہیں آ سکتی، تم طیب و طاہر ہو، پاک و پاکیزہ ہو۔ تو کیا اس سے پہلے آل محمد طیب و طاہر نہ تھے؟ نہیں میرے عزیزو، جس وقت اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے اسی وقت سے آل محمد طیب و طاہر ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں۔ آئے تطہیر میں تو ان کی طہارت کا اعلان کیا گیا ہے، آل محمد کی طہارت کا اعلان کیا گیا۔ کیا اس سے پہلے آل محمد طیب و طاہر نہ تھے، پاک و پاکیزہ نہ تھے؟ میں توجہ چاہتا ہوں، ابھی آپ نے نماز مغربین پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ نماز سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اذان دی جاتی ہے۔ بھائی توجہ، مغرب سے پہلے اذان دی گئی، اللہ اکبر، مطلب کیا ہوا؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ تو جب تک آپ نے اذان نہیں دی تھی کیا اللہ میاں بڑے نہیں تھے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اذان سے پہلے، نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے، مؤذن گلدستہ اذان کے اوپر پہنچ کے کہتا ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ بہت بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی شے؟ تو جب تک آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، اذان نہیں دی تھی، کیا اللہ بڑا نہیں تھا؟ بتائیے آپ رکوع میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پاک و پاکیزہ ہے میرا رب اور وہ عظیم ہے، میں اس کی مدح کر رہا ہوں۔ سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پاک و پاکیزہ ہے میرا پروردگار، اعلیٰ ہے، میں اس کی مدح کر رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تک آپ نے نماز نہیں پڑھی کیا اللہ عظیم نہیں تھا؟ کیا اللہ اعلیٰ نہیں تھا؟ اذان آپ نے نہیں دی، کیا اس سے پہلے اللہ بڑا نہیں تھا؟ جب آپ نے اذان دی تو اللہ بڑا ہوا، جب آپ رکوع میں پہنچے تو اللہ عظیم ہوا، جب آپ سجدے میں پہنچے تو اللہ اعلیٰ ہوا۔ آپ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اذان سے پہلے بھی اللہ بڑا تھا،
نماز سے پہلے بھی اللہ عظیم تھا، نماز سے پہلے اللہ اعلیٰ تھا۔ تو جس طریقے سے اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے، اس کے عظیم ہونے کا اعلان ہوتا ہے، اس کے اعلیٰ ہونے کا اعلان ہوتا ہے، اسی طریقے سے آیت تطہیر میں اللہ نے ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے۔ جیسے اللہ ہر وقت بڑا ہے، ویسے آل محمد ہر وقت طیب و طاہر ہے، پاک و پاکیزہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ یا رسول اللہ، اور فرما رہے ہیں آپ، تو ان کی طہارت کا اعلان ہوا۔ غور سے سنیے گا میرے عزیزو، طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کا نام ہے طہارت عارضی اور ایک کا نام ہے طہارت حقیقی۔ اسی طریقے سے نجاست کی بھی دو قسمیں ہیں، نجاست عارضی، نجاست حقیقی۔ اور فرما رہے ہیں آپ، طہارت کی دو قسمیں، نجاست کی دو قسمیں۔ طہارت کی دو قسمیں، طہارت عارضی، طہارت حقیقی۔ نجاست کی دو قسمیں، نجاست عارضی، نجاست حقیقی۔ اب غور سے سنیے گا، نجاست طہارت، نجاست عارضی کو مطہر عارضی پاک کر سکتا ہے، نجاست عارضی کو مطہر عارضی پاک کر سکتا ہے۔ آپ کا کپڑا نجس ہو گیا، پانی سے آپ نے دھل لیا، پاک ہوا کہ نہیں پاک ہوا؟ عارضی نجاست لگی تھی، مطہر عارضی نے اسے پاک کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ طیب و طاہر ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، لیکن جب تک آپ نے نماز نہیں پڑھی، وضو کی شرط نہیں تھی۔ جیسے ہی آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا، وضو کی شرط ہے۔ اس سے پہلے نجس تھے، وضو کیا نماز کے لیے، اب پاک ہو گئے، ریا خارج ہو گئی، وضو باطل ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سو گئے، وضو باطل ہو گیا۔ غور سے سنیے گا، تو نجاست عارضی کو مطہر عارضی پاک کر سکتا ہے، لیکن اگر حقیقی نجاست لگی ہوئی ہے تو اسے مطہر عارضی پاک نہیں کرے گا، بلکہ حقیقی کوئی طہارت والا ہی پاک کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مشرک ہے، ایک کافر ہے، نجس ہے کہ نہیں ہے؟ نجس۔ شریعت مسئلہ کیا ہے؟ مشرک نجس، جس نے شرک کیا نجس۔ اب اسے آپ کو پاک کرنا ہے، بتائیے نہلانے سے وہ پاک ہو جائے گا؟ خوب صابن اس کے اوپر لگائیے، خوب اس کو گوتا دیجئے، پاک ہو جائے گا؟ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اس کے اوپر دم کرتے رہیے، بتائیے پاک ہو جائے گا؟ پاک نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک کہہ دیا ہے جیسے جیسے نہلاتے جاؤ گے ویسے ویسے وہ نجس ہوتا چلا جائے گا، جتنا نہلاؤ گے اتنا نجس ہوگا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ چونکہ مشرک ہے، کافر ہے، لہذا پاک نہیں ہو سکتا ہے، عارضی مطہر اسے پاک نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن وہی مشرک ہے، وہی کافر ہے، بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے، زبان کے اوپر ایک جملہ آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بتائیے پاک ہوا کہ نہیں پاک ہوا؟ نہلانے سے جو نہ پاک ہو، کلمہ پڑھ لیا، دو لفظ، طیب و طاہر ہو گیا، پاک و پاکیزہ ہو گیا، مسلمانوں کا بھائی ہو گیا۔ پتہ چلا نام محمد میں اتنا بڑا اثر ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ نام محمد میں اتنا بڑا اثر ہے کہ اگر زبان کے اوپر جملہ آ جائے محمد کا تو انسان طیب و طاہر ہو جاتا ہے، پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ کرو، جب نام محمد میں اتنا اثر ہے تو خود محمد کیسا ہوگا؟ اور جب محمد تمہاری سمجھ میں آ جائے تو بتاؤ وہ لوگ کتنے طیب و طاہر ہوں گے جن کے پیشانے میں محمد کا نور رہا ہوگا، جن کے رحموں میں محمد کا نور رہا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔
عزیزان گرامی، یہ طیب و طاہر پاک و پاکیزہ افراد ہیں جن کی شان میں اللہ نے آیت تطہیر کو نازل فرمایا ہے۔ ان کے قریب نجاست نہیں آ سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، پیغمبر اسلام نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو تاریخ میں ہے کہ پیغمبر مدینہ منورہ پہنچے، پیغمبر نے ایک مسجد بنوائی، اس مسجد کا نام ہے مسجد نبوی۔ آج ہزاروں لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد بن کے تیار ہو گئی۔ پیغمبر کے جو صحابہ ہیں، پیغمبر کے پاس جو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، انہوں نے معلوم ہے کیا کام کیا؟ اسی مسجد کے ارد گرد اپنے مکانات بنا لیے، کوئی ادھر رہنے لگا، کوئی ادھر رہنے لگا۔ اب عزیزان گرامی، جن لوگوں نے اپنے اپنے مکان بنائے تھے، ان کا دروازہ گویا مسجد رسول تھا۔ جب جی چاہتا تھا گھر سے نکال آتے تھے، جب جی چاہتا تھا گھر کے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ مسجد کے اندر ہر آدمی نہیں آ سکتا ہے، وہی آئے گا جو طیب و طاہر ہوگا، پاک و پاکیزہ ہوگا۔ تو ان کی حرکت کیا تھی؟ جب سر اٹھایا چلے آ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا ہم طیب و طاہر ہیں کہ نہیں، ہم پاک و پاکیزہ ہیں کہ نہیں، جب جی چاہا سر اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کو یہ بات ناگوار گزری، جناب جبریل کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا جا کر ہمارے حبیب سے کہہ دو کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں، صرف علی کا دروازہ کھلا رہے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جسے مشکاۃ شریف نے بھی لکھا ہے۔ قال ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرا بسد الابواب الا باب علی، سارے دروازے بند کر دیے جائیں جو مسجد کی طرف کھلے ہوئے ہیں، اور علی کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اللہ نے بتا دیا کہ صحابہ کی طہارت اور ہے، علی کی طہارت اور ہے، صحابہ کی طہارت اور ہے، علی کی طہارت اور ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی نجس ہوتے ہیں، کبھی پاک ہوتے ہیں، مگر آل محمد وہ ہیں جن کے قریب نجاست نہیں آ سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ، جب علی پاک، فاطمہ پاک، تو عزیزان گرامی جو ان کے ہاں بچہ پیدا ہوگا وہ بھی طیب و طاہر ہوگا، جو ان کے ہاں بچہ پیدا ہوگا وہ بھی پاک و پاکیزہ ہوگا۔ دیکھیں جیسا باپ ہوتا ہے ویسا ہی بیٹا ہوتا ہے۔ جب آل محمد طیب و طاہر ہیں، سارے دروازے بند، علی و فاطمہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اسی طریقے سے کیوں کھلا رہے گا؟ یہ طیب و طاہر ہیں، یہ پاک و پاکیزہ ہیں۔ اب اگر ان کے گھر میں بچہ بھی پیدا ہو جائے اور حضور کہیں لاؤ میرے نواسے کو، اور صفیہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہیں ابھی غسل مولود نہیں دیا گیا ہے، ابھی نہلایا نہیں گیا ہے، جب انہیں نبوت کے اوپر شکن پڑ گئی تو ان سے کیا پاک کرے گی جسے اللہ نے طیب و طاہر پیدا کیا ہے، پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آل محمد علیہ السلام ہیں جو طیب و طاہر ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، اور انہی کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کے قریب نجاست نہیں آ سکتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بابا سے بولا۔ بس عزیزان گرامی، یہ طیب و طاہر، یہ پاک و پاکیزہ افراد، ان کی طہارت کا اعلان کب ہوا؟ جب پیغمبر اسلام نے اپنے بدن میں ذوب محسوس کیا، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لائے، چادر یمنی طلب فرمائی، ایک حجرے میں زیب تن فرما کے کر کے آرام فرما ہوئے۔ تاریخ لکھتی ہے امام حسن مجتبیٰ گھر میں داخل ہوئے، ماں کو سلام کیا، نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام آئے، ماں کو سلام کیا، نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ مولا کائنات امیر المومنین آئے، بنت رسول اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ سارے لوگ یہ کے بعد دیگرے چادر کے اندر داخل ہوئے، اور اس کے بعد
صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی چادر کے نیچے آ گئیں۔ دیکھیے اب ان کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے۔ جب 5 نفوس چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ کی رحمت برسنے لگی۔ فرشتوں نے کہا پالنے والے یہ کیا؟ آواز قدرت آئی، یا ملائکتی و سکان السماواتی و عزتی و جلالی انما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء۔ اے میرے ملائکہ، اے آسمان کے اوپر رہنے والی مخلوقات، سنو، میں اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، آسمان کا شامیانہ نہیں تانا، آفتاب و مہتاب کو نہیں پیدا کیا، جھلملاتے ہوئے ستاروں کو نہیں پیدا کیا، بل کھاتی ہوئی ندیوں کو نہیں پیدا کیا، مگر ساری چیزیں پیدا کی ہیں ان کے صدقے میں جو چادر کے نیچے جمع ہیں۔ فقال الامین جبریل یا رب ومن تحت الکساء، جناب جبریل کہتے ہیں پالنے والے یہ چادر میں کون کون ہیں؟ فقال عز وجل هم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ وهم فاطمۃ وابوها وبالها وبنوها۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت ہیں، یہ آل محمد علیہ السلام ہیں جن کی شان میں اللہ نے آیت تطہیر کو نازل فرمایا۔ بس آخری بات یہاں کے اوپر اللہ کہہ رہا ہے ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے باپ ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ دیکھیے جب تعارف ہوتا ہے تو گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے تعارف کرایا جاتا ہے، گھر کا جو مالک ہوتا ہے اس کے ذریعے تعارف ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے اس کے ذریعے تعارف ہوتا ہے۔ تعارف ہونا تھا رسول کے ذریعے۔ اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا چادر کے نیچے محمد ہیں، ان کی بیٹی ہے، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں، مگر اللہ نے پیغمبر کے ذریعے تعارف نہیں کرایا۔ پالنے والے چادر کے نیچے سب ہیں، محمد کے ذریعے تعارف کرا دیتا کہ محمد کے ذریعے تعارف کراؤں گا تو بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی۔ اگر ہم کہیں گے چادر کے نیچے محمد ہیں، ان کی بیٹی ہے، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی کہے کہ ان کی 9 بیویاں بھی ہیں، ان کے اصحاب بھی ہیں، ان کے سسر بھی ہیں، ان کے سالے بھی ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہم تعارف کرائیں گے تو محمد کے ذریعے نہیں بلکہ فاطمہ کے ذریعے۔ اللہ نے تعارف کر کے بتا دیا کہ مصداق آیت تطہیر اگر کوئی بی بی ہے تو وہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ مصداق آیت تطہیر۔ اور عزیزان گرامی، لوگوں نے جوڑ بھی خوب لگایا ہے، اللہ کے کلام میں تو کبھی لوگوں نے جوڑ لگایا ہی نہیں اور لگا ہی نہیں سکتے ہیں، مگر محمد کے حدیثوں میں جوڑ لگایا گیا ہے، اس لیے کہ مسلمان تو جوڑ لگانے کا عادی ہے، جوڑ لگایا ہے لوگوں نے۔ اگر اللہ محمد کے ذریعے تعارف کرا دیتا تو ہو سکتا تھا کہ لوگ جوڑ لگا دیتے، اور لگانے والوں نے جوڑ خوب لگایا ہے۔ پیغمبر کے ایک مشہور معروف حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، مشہور معروف حدیث ہے، مگر لوگوں نے جوڑ لگایا، کہا فلاں صاحب اس کی دیوار ہیں، فلاں صاحب اس کے فرش ہیں، فلاں صاحب اس کی چھت ہیں، فلاں صاحب اس کے پرنالے ہیں۔ دیکھیے بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ پیغمبر کی دوسری حدیث، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وابوہما خیر منہما، اور ان کے ماں باپ ان سے افضل ہیں۔ اتنی حدیث ہے، جوڑ لگانے والوں نے لگایا، کہا فلاں صاحب جو ہیں وہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ جنت میں جو جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا، جنت میں کوئی بوڑھا جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اب اگر بوڑھوں کے سردار ہونے پر فخر کرتے ہو تو جہنم چلے جاؤ، جنت میں جوان ملیں گے، جہنم میں بوڑھے ملیں گے۔
सलात भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, लोगों ने उसके ऊपर जोड़ लगाया है, लेकिन अल्लाह के कलाम में जोड़ नहीं लगाया जा सकता है। हुम फातिमतो व अबूहा व बालहा व बनुहा, चादर के नीचे फातिमा हैं, उनके शौहर हैं, उनके वालिद हैं, उनके निवासे हैं, उनके बच्चे हैं। बस अज़ीज़ान गिरामी, मरकज़े आए ततहीर अगर कोई बीबी है तो वो सिद्दीक़ ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बस अज़ीज़ान गिरामी, यही मासूम आलम, जिनकी बड़ी फजीलत, जिनका बड़ा मर्तबा। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, इसी बेटी के साथ लोगों ने कैसा सलूक किया। हुजूर की शहादत के बाद मसाइब पढ़ रही है, मरसिया पढ़ रही है, सुब्बत अलैया मसाइबुन लवन्नहा सुब्बत अलैयाम सिरना लिया लिया। बाबा आपके बाद इतने मसाइब पढ़े, अगर दिनों पर पढ़ते तो शबह तारीख की तरह सियाह हो जाते। जिस दरख्त के नीचे बैठकर बेटी अपने बाबा का मातम करती थी, लोगों ने उसे भी कटुआ डाला। पैगाम कहलवाया जाता है, अबुल हसन फातिमा से कह दो या दिन में रोया करें या रात में रोया करें, इनके रोने से हमारे सोने में खलल पड़ता है। अली ने लोगों को पैगाम पहुंचाया, बिन्त रसूल ने पैगाम कहलवाया, लोगों से कह दो फातिमा ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाली है, लेकिन जब तक जिंदा रहेगी अपने बाबा की करती रहेगी। हाँ अज़ीज़ो, हुजूर की वफ़ात के बाद चंद दिन मसाइब वाला में बीबी ने गुजार दिए। बस अज़ीज़ो, एक मौका वो भी आता है कि जब मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन घर में दाखिल होते हैं। अजब मंजर देखा कि फ़ातिमा झाड़ू दे रही हैं, फ़ातिमा ने बर्तन साफ करके रख दिए हैं, फ़ातिमा बच्चों को नहला चुकी हैं, फ़ातिमा ने बच्चों को कपड़े पहना दिए हैं, फ़ातिमा ने खाना भी तैयार कर रखा है। एक जुमला मेरे मौला अली की ज़बान से निकला, फ़ातिमा क्या आज तबीयत ठीक हो गई है? सारे काम एक वक्त में। तो रो के आवाज़ दी, अबुल हसन मुफारकत का ज़माना करीब आ गया है, जुदाई का ज़माना करीब आ गया है। हमने खाना खिला दिया, हमने खाना तैयार कर दिया है ताकि मेरे बाद मेरे बच्चे भूखे न रहें। हाय मेरी शहादत के बाद मेरे जन्नती फूल यतीम कहलाएंगे। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन की ज़बान से एक जुमला निकला, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहजादी आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद एक जुमला कहा, अबुल हसन जैसे आपने मेरी बाबा की शहादत के ऊपर सब्र किया है, वैसे ही आप मेरी शहादत के ऊपर भी सब्र करिएगा, सिवाय सब्र के कोई चारा भी नहीं है। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, और उसके बाद फातिमा ज़हरा ने हाय अली, हम चाहते हैं कि आपसे कुछ वसीयतें कर दें। देखिए मासूम आलम की 2-3 वसीयतें हैं। मासूमा ने फरमाया, या अली मैं चाहती हूँ कि आपसे 3 वसीयतें कर दूँ। अली आवाज़ देते हैं, बीबी कौन सी वसीयत? का पहली वसीयत ये है, या अली मैं सालिहा साल से आपके साथ रही हूँ, अगर कोई हमसे गलती हो गई हो, कोई हमसे कसूर हो गया हो तो या अली मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दूसरी वसीयत ये है कि अगर मेरे बच्चों से आपकी तबा के खिलाफ कोई अम्र सरजद हो जाए तो उन्हें माफ़ कर देना। तीसरी वसीयत ये है, या अली मैं इस घर में रही या आपके साथ रही या आपके बच्चों के साथ रही, कभी मैं तन्हा नहीं रही, लेकिन अब ऐसी जगह के ऊपर जा रही हूँ जो तन्हाई की जगह है। न वहाँ के ऊपर कोई मोनिस होगा, न वहाँ के ऊपर कोई मददगार होगा। या अली उस तन्हाई के कब्रिस्तान में जब मैं पहुँच जाऊँगी तो या अली मौका निकाल कर मेरी कब्र के ऊपर आइएगा, मेरी कब्र के ऊपर फातिहा पढ़ दीजिएगा, मेरी कब्र के ऊपर आके कुरान पढ़ दीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने बाबा से सुना है कि जहाँ के ऊपर कुरान पढ़ा जाता है वहाँ के ऊपर रहमतें नाजिल होती हैं। बैतना सुनना था। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन रोने लगे और रो के एक जुमला कहा, बिन्ते रसूल जब बाबा से मुलाकात हो तो मेरा सलाम कह देना और कह देना कि आपकी वफात के बाद लोगों ने अली को
فراموش کر دیا۔ علی سلام کرتے ہیں، لوگ جواب سلام نہیں دیتے ہیں، تو معصوم عالم رونے لگی اور ایک جملہ کہا، یا علی ارے غاصبوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجئے گا، جن لوگوں نے میرے اوپر ظلم ڈھایا ہے ان کو ہرگز ہرگز میرے جنازے میں نہ آنے دیجئے گا۔ یا علی آخری وصیت یہ ہے کہ اندھیرے میں رات کے سناٹے میں میرے جنازے کو اٹھائیے گا۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، اللہ ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزان گرامی، بی بی نے جو وصیتیں کی تھیں، بی بی کی شہادت کے بعد مولا علی نے ان وصیتوں کے اوپر عمل کیا۔ بی بی کو غسل دیا گیا، بی بی کو کفن پہنایا گیا۔ کفن پہنانے کے بعد ایک چیز اور ہے جو واجبات میں ہے، حنوط کرنا۔ 7 اعضاء ہیں جہاں کے اوپر کافور ملا جاتا ہے، حنوط کیا جاتا ہے۔ بی بی نے فرمایا، اے یا علی، جب میرے بابا کا انتقال ہوا تھا انہیں بھی حنوط دیا گیا تھا اور کچھ کافور بچ گیا ہے، لہذا بچے ہوئے کافور سے میرا حنوط کرنا۔ ہاں عزیزان گرامی، علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، پیغمبر اسلام کے بچے ہوئے کافور سے حنوط دیا۔ جب جنازہ تیار ہو گیا، علی نے آواز دی، یا ام کلثوم، یا زینب، یا حسن، یا حسین۔ اے ام کلثوم کہاں ہو؟ اے زینب کہاں ہو؟ اے حسن کہاں ہو؟ اے حسین کہاں ہو؟ آؤ اور آنے کے بعد ماں کا آخری دیدار کر لو۔ اب قیامت سے پہلے ماں سے ملاقات نہیں ہوگی۔ تاریخ بتلاتی ہے کبھی جناب زینب آئیں، کبھی ام کلثوم آئیں، کبھی امام حسن مجتبی آئے۔ ہاں عزیزان گرامی، ماں کا دیدار کیا، تڑپ کے روئے، مرثیہ پڑھا، اماں اس کم سنی میں مجھے تنہا چھوڑ کے چلی گئیں۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ علی نے دیکھا سب لوگ آ گئے مگر میرا لال حسین نہیں آیا۔ آواز دی، میرے لال حسین کہاں ہو؟ کیا دیکھا؟ خیمے کے ایک گوشے میں حسین کھڑے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ علی نے آواز دی، آؤ میرے لال، ماں کا آخری دیدار کر لو۔ اے میرے لال، اب قیامت سے پہلے ماں کا دیدار نظر نہ آئے گا۔ باپ کا حکم ملا، حسین چلے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب تک جتنے افراد تھے سب سرحانے کی طرف سے آئے تھے، مگر ہائے میرا مظلوم امام، جب ماں کی ملاقات کو چلا، ماں کے دیدار کو چلا، تو سرحانے کی طرف نہیں بلکہ پائنتی آئے، جہاں کے اوپر ماں کے پیر ہیں، جہاں کے اوپر ماں کے قدم ہیں۔ چونکہ باپ کا حکم تھا حسین پائنتی آئے، لیکن انداز الگ ہے۔ سب آئے تھے سرحانے کی طرف سے، حسین پائنتی آئے مگر انداز الگ ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین نے اپنے سر کو جھکانا شروع کیا، اتنا جھکایا، اتنا جھکایا، اتنا جھکایا کہ ماں کے انگوٹھے سے اپنی پیشانی کو مس کر دیا۔ ایک جملہ کہا، اماں کبھی ایسا نہیں ہوا آپ کا لال آیا ہو آپ نے پیار نہ کیا ہو، اماں کبھی ایسا نہیں ہوا آپ کا حسین آیا ہو آپ نے گودی نہ پھیلا دی ہو۔ اے اماں، آپ کا حسین آیا ہے، کیا آغوش نہیں پھیلائیں گی؟ کیا گودی نہیں پھیلائیں گی؟ اے اماں، کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ اماں، آپ کا حسین آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ عزادارو، بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، میرے لال میرے سینے سے لگ جا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری فقرہ ہے کہ فاطمہ کے جنازے کو اٹھایا گیا، رات کے سناٹے میں لے جا کے سپرد لحد کر دیا گیا۔ 40 قبریں بنائی مولا علی نے، خطرہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن قبروں کو کھود ڈالے، لہذا 40 جگہ کے اوپر نشانات بنائے۔ لیکن عزیزان گرامی، اب بی بی کے ایک وصیت ہے،
چونکہ تشنگان فرات کا ماتم کرنے کے لیے آپ یہاں کوبر بیٹھے ہیں، کربلا کے پیاسوں کا ماتم کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، اللہ کو زندہ و سلامت رکھے، ان 72 شہداء کا ماتم کر رہے ہیں جو فرات کے کنارے رہے مگر انہیں پانی نہ ملا، 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ ہاں زادارو، فاطمہ کی وصیت تھی، یا علی میری قبر پہ آ کے قرآن پڑھنا۔ سپرد لحد ہو گئی پیغمبر کی بیٹی، اب مولا کائنات امیر المومنین پہنچتے تھے نماز عشاء کے بعد، قبر فاطمہ کے اوپر بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ انا انزلنا کی تلاوت۔ بازادارو، تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن میرا مولا قبر فاطمہ کے اوپر بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا کہ کسی کے رونے کی آواز آئی، کسی کے رونے کی آواز آئی۔ علی نے محسوس کیا کوئی رو رہا ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے مولا نے قرآن کو بند کر دیا، اب جو غور سے دیکھا دائیں طرف کوئی نہیں، بائیں طرف کوئی نہیں۔ یا اللہ، یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ آواز تو جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ اب علی نے دیکھا تو قبر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مولا نے اپنا رخسارہ قبر فاطمہ کو اوپر رکھ دیا۔ اے زہرا، اے فاطمہ، ارے گریے کے کیا سبب ہے؟ رونے کا کیا سبب ہے؟ ایک آواز ہے، یا علی میرا لال حسین گھر میں پیاسا ہے، رات میں اٹھ کے پانی مانگتا ہے، یا علی جلدی جاؤ میرا لال کو پانی پلا دو، میرے حسین کو پیاس برداشت نہیں ہے۔ اے رونے والوں تصور کرو، حسین مدینے میں پیاسے، روح فاطمہ بے قرار ہو گئی۔ ارے اس وقت روح فاطمہ پہ کیا گزر رہی ہوگی جب حسین میدان کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے رہے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے جب شمر کا خنجر چل رہا تھا، ایک دکھیاری ماں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، آ میرا لال، آ میرے بیٹے، اپنا سر میرے زانوں پہ رکھ دے، سر کٹے تو میری آغوش میں۔ عزادارو، شمر کا خنجر چلا، فرات کا پانی نیزوں چھلا، منادی نے ندا دی، الا قتل الحسین بے کربلا، زہرا کے رونے کی آواز، ہائے میرا لال تجھے وقت آخر پانی نہ ملا، تجھے ظالموں نے پیاسا شہید کر دیا۔